أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج اعراب القرآن کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ بإذن اللہ ہم سورۃ الشورى کی آیت نمبر 34 سے آنورڈز دیکھیں گے۔ جی، جو سنانا چاہے۔ آج کی آیات سمپل ہیں، آپ کوشش کر سکتی ہیں۔ جو سنانا چاہتی ہیں ہینڈ ریز کر دیجیے۔ چلیے ٹھیک ہے، تب تک میں شروع کرتی ہوں۔ آیت نمبر 34، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او یوبکہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر۔ اچھا، اگر پچھلی کلاسز میں آپ موجود تھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر کیا ذکر چل رہا ہے۔ یہاں پر ہواؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں، اور پتہ چلتا ہے، ان سے تو کنفرم پتہ چلتا ہے، ویسے تو اس چیز کا میرے خیال میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر تو اس طرح سے کوئی چیز کوئی ایکشن نہیں لے سکتی۔ تو ہوائیں بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی چلتی ہیں، اور تین حالتیں یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہیں ہواؤں کی۔ ایک جو پچھلی ہم نے آیت مبارکہ میں دیکھا، ایک حالت یہ تھی کہ اگر وہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہوا کو ساکن کر دیں، اور وہ جو جہاز ہیں بڑے بڑے، بالکل پہاڑوں کی طرح جو سمندر میں موو کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اور ایک اب یہ ہے، اب آج کی آیت، اس آیت مبارکہ میں ہم اگلی ایک دو بلکہ اور حالتیں دیکھیں گے۔ تو دوسری حالت یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان کے جو برے اعمال ہیں اس کی وجہ سے وہ تیز طوفانی ہوا اور آندھی لے آئے اور انہیں ہلاک کر دے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک تیسری حالت یہ ہے، اگر وہ چاہے تو بہت سے لوگوں سے درگزر کر دے، تو پھر نہ تو ہوا روک کر انہیں سزا دے اور نہ ہی یہ طوفان آندھی اس کے ساتھ انہیں ہلاک کرے، ٹھیک ہے، بلکہ امن اور سلامتی کے ساتھ منزل مقصود پہ پہنچ جاتے۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں۔ یہ تو ایک تھوڑا سا مختصر آپ سے شیئر کیا کہ اس میں بات کیا چل رہی ہے ہواؤں کے بارے میں، کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اگر وہ چاہے تو ہوائیں بالکل ساکن ہو جائیں، اور اگر وہ چاہے تو اس میں ان میں اتنی سختی آ جائے، اتنی شدت آ جائے کہ ہلاک کر دیں۔ اب وہ چاہے تو درگزر کر دے، اور یہ ہوائیں امن اور سلامتی کے ساتھ کسی کو بھی منزل مقصود تک پہنچا دیں۔ او، او حرف ہے، اس کی ڈیٹیل ہے، تو بس سمپل آپ سمجھ لیں کہ یا کے ساتھ آپ اس حرف کا ترجمہ کر لیں۔ باقی یہ یا جو ہوتا ہے یہ کئی طرح کا ہو سکتا ہے، پچھلی والی چیز میں اور اس والی چیز میں، دونوں میں سے بعض دفعہ کسی ایک کو کہنا کہ جی ان دونوں میں سے ایک ہی ہے، ایک کو فکس کرنا، اس معنی میں بھی ہوتا ہے، اور بھی معنی میں ہوتا ہے۔ تو بس سمپل او کا یا کر لیں، یا یو بک ہننا۔ یو بک کیا ہے؟ کیونکہ ہننا تو ضمیر ہے نا، وہ اس فعل کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اس طرح فعل مکمل ہونے کے بعد جو ضمیر اٹیچ ضمیر اس کے ساتھ لگتی ہے وہ مفعول بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اٹیچ ضمیر کی جو تینوں حالتیں ہیں اس میں سے ظاہر ہے جو اب مفعول بھی کی جگہ پر آ رہی ہے، تو وہ اٹیچ ضمیر میں پروناؤنس کر رہی ہوں تو ضمیر متصل تو وہ ہے ہی، تو ہم کہیں گے ضمیر منصوب متصل، یا ضمیر متصل منصوب، کیونکہ یہ جگہ مفعول بھی کی ہے تو وہاں پر وہ اب اٹیچ ضمیر آ رہی ہے۔ اس کے حروف مادہ دیکھ لیتے ہیں۔ واو، با، قاف، یہ تباہ کر دینا، ہلاک کر دینا، تو یہ باب افعال سے ہے۔ کیسے میں کہہ رہی ہوں کہ علامت مضارع پیش والی ہے،
تو علامت مضارع جب بھی پیش والی ہو، اور آپ کو پتہ چل جایا کرے گا انشاءاللہ تعالی، میں نے واو، با، قاف، میں نے حروف مادہ بولے، میں نے یا نہیں بولی، تو یہ یا مضارع کی ہے. تو علامت مضارع پیش والی ہو تو آپ کے ذہن میں فوراً چار پاسبلٹیز آنی چاہیے. نمبر ون، مضارع مجہول، اور باقی تین مزید فی ابواب کے جو پہلے تین ابواب ہیں، باب افعال، باب تفعیل، باب مفعلہ، ان میں سے کوئی ایک ہوگا. پھر ان تینوں میں سے ظاہر ہے اگر یہ تفعیل ہو تو عین کلمہ مشدد ہوگا، شد ہوگی، وہ تو نہیں ہے یہ. اگر مفعلہ ہوگا تو بیچ میں عین، یہ فا اور عین کے درمیان میں الف آنا چاہیے. یہاں پر کوئی الف بھی نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ یہ با اور با کے درمیان میں. تو مجہول اس لیے نہیں ہے کہ اس میں عین کلمہ جو ہوتا ہے وہ زبر والا ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہے. تو پھر آخر میں باب افعال ہی بچتا ہے. تو او بکا، یو بکو، لیکن یہاں پہ یو بک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مضارع کا جو پہلا صیغہ بن رہا ہے یہ مجزوم ہے، مضارع مجزوم بولیں گے. مضارع مجزوم کے لیے آپ ذہن میں فوراً لے آئیں، آپ کو حروف ناصبہ اور جازمہ بہت اچھے سے آنے چاہیے. تو وہ مضارع کی جو اسٹیٹ ہوگی، اس کی جو شکل، اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. اب ہوتا یہ کہ فرض کریں اس وقت ہم مجزوم کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں مجزوم ہو رہا ہے. اس سے پہلے تو کوئی ایسے حروف جازمہ میں سے جتنے بھی ہیں، لم ہے، لمہ ہے، لا ہے، تو وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے ہمیں. تو پھر اس کی کیا وجہ ابھی دیکھتے ہیں. تو اس سے پہلے میں بتا دوں کہ مضارع کے 14 صیغے ہوتے ہیں. تو جب نارمل ہوتے ہیں تو انہیں ہم کہتے ہیں مضارع مرفوع، اور جب اس طرح سے ان کا آخری حرف، دیکھیں سب کے آخری حرف پہ حرکت نظر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. تو اچھا، بس یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مضارع کے بھی اعراب ہوتے ہیں. ماضی تو مبنی ہوتا ہے، مضارع کی بھی تین حالتیں ہوتی ہیں: مضارع مرفوع، مضارع منصوب، مضارع مجزوم. اسم مجرور ہوتا ہے، مضارع مجزوم ہوتا ہے. تو اگر ہم صرف مجزوم کی بات کریں تو 14 صیغوں میں سے 5 ایسے ہیں جن کے آخری حرف پر یہ جزم کی علامت نظر آ جائے گی، جس میں سے ایک یہ والا ہے. باقی کچھ ایسے ہیں جن میں سے نون گر جاتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ نون جو مضارع منصوب میں بھی گرتا ہے، لیکن ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے یہ یہاں پہ مجزوم ہونے کی وجہ سے نون گر رہا ہے یا منصوب ہونے کی وجہ سے. اور کچھ ایسے ہیں جیسے نون نسوہ ہیں، وہ تو جیسے وہ دو صیغے ہیں وہ فکس رہتے ہیں، ان کی شکل نہیں بدلتی، تو وہ آپ نے کانٹیکسٹ سے اندازہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ وہ والے ان 5 میں سے ہے جس کا آخری حرف پہ یہ جزم نظر آ رہی ہے، تو یہ مضارع مجزوم ہے. اب اس سے پہلے تو مجھے کوئی حرف ایسا نظر نہیں آ رہا جو اسے مجزوم کرے، تو اس کی وجہ یہاں پر مجزوم ہونے کی یہ ہے. او جو حرف یہ عطف ہے، تو اس کے ذریعے یہ پیچھے جس پر عطف ہو رہا ہے، یہ پیچھے عطف ہو رہا ہے پچھلی آیت، آپ ذہن میں لائیں. این یشا، اگر وہ چاہے، یسکن، یسکن تھا وہ نون کے نیچے بھی زیر ملانے کے لیے دی گئی تھی، یسکن الریح، تو یہ یسکن کے اوپر اس کا عطف ہو رہا ہے. تو اب آپ کو پتہ ہے معطوف علیہ کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا. معطوف کا، وہ جو معطوف علیہ کا ہوگا وہ اسے فالو کرے گا. تو اب یہاں پر معطوف علیہ مجزوم تھا یسکن، تو اب یہ یو بک، اس پر اس کا عطف ہو رہا ہے تو یہ بھی مجزوم ہو گیا. اور ہننا ساتھ میں نے پہلے ضمیر بتا دی، اس کا مفعول بھی. او یو بک ہننا، یا وہ انہیں ہلاک کر دے. انہیں اسے مراد کیا ہے، کس کی طرف بات ہو رہی ہے؟ جو پچھلی آیت میں الجواری، جو پہاڑوں کی طرف بڑے بڑے جہاز تھے سمندروں میں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ یا وہ چاہے تو انہیں ہلاک کر دے. بیما کا سبو، بیما کا سبو، اس میں یہ با، آپ اس کو با سببی کہہ سکتے ہیں بوجہ اس کے. ما کا سبو، یہ ما موصولہ بھی بنایا گیا ہے، اس کو ما مصدریہ بھی کہا گیا ہے. دونوں طرح سے میں ترجمہ کر کے رکھ دوں گی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی. باقی ما موصولہ جب تک ہو سکتا ہے آپ اس کو سمپل ما موصولہ لے کر چلیں. تو آگے اس کا صلہ کاسبو، کاسبا یکسبو،
काफ सीन बा बाप दोहरा बा। तो ये माजी है, मारूफ है। इसका फाइल क्या है? ये वाव जमीर कह लें, या अगर आपने हम बेसिक में पढ़ा है तो हम कह लें। तो कासाबू फेल अपने फाइल वाव जमीर या वो जो हम आप कह रहे हैं, तो उससे बस ये दो चीजें ही हैं। फेल अपने फाइल के साथ मिलकर ये जुमला फेलिया हो गया। जुमला फेलिया होकर ये जो माँ है, आप इसे मौसूला बना लें या माँ मजदरिया चलें। तो माँ मौसूला कर लेते हैं फिलहाल, उसके लिए सिला बन रहा है। तो मौसूल सिला मिलकर अब इस बा हरफु जर के लिए मजरूर। अब ये जार मजरूर इस फेल के मुतल्लिक हो गए। तो यूबिक हुन्ना, यूबिक फेल अपने फाइल और मफूल भी और इस मुतल्लिक से मिलकर ये जुमला फेलिया होकर इसका पीछे अतफ हो गया, वो युस्किन पर, युस्किन रिह, उस वाले जुमले पर अतफ हो गया। तो एक चाहे तो वो उन हवाओं को साकिन कर दे या उन्हें हलाक कर दे। अच्छा, तर्जमा कैसे करेंगे? या वो उन्हें हलाक कर दे, उसको पहले कर लें, बवजह इसके या इस वजह से जो उन्होंने कमाया या उन्होंने कमाई की। इन दोनों को इकट्ठा करके बाद में कर लें। अभी मैं माँ मौसूला के तौर पे कर रही हूँ। चाहे तो असल में क्या होता है, ये जो मौसूला होता है ना, कोई भी इससे मौसूल, उसको थोड़ा सा पहले लेकर करते हैं तर्जमा। असल में ये कायदा होता है कि हम इतना नहीं करते, इट्स ओके। या वो उन्हें उस वजह से हलाक कर दे जो उन्होंने किया। ठीक है, तो आप थोड़ा फासला बढ़ा दें, इनको दोनों का इकट्ठे चाहे तर्जमा ना करें। और अगर माँ मस्दरिया ले रही हैं तो आप इस तरह भी कर सकती हैं, या वो उन्हें उनके आमाल की वजह से हलाक कर दे। मतलब तो यही है ना। तो फिर इस तरह से ये बन जाता है। हम देख लेंगे हाफिज अब्दुल सलाम साहब ने जैसे किया है, तो ये सिंपल। तो अब आगे चलते हैं। वाओ आतिफा या अफू, अन कसीर व या अफू। अब ये देख लें, आइन फा वाओ हरूफ मादा है, बाब नासरा अफा या अफू, इसके आखिर में वाओ आती है, लेकिन यहाँ पर वाओ दिखाई नहीं दे रही। तो इस तरह से जब ये दो हर्फ नजर आए, ये इसके हरूफ मादा किसी फेल के, और तीसरा जो कि हरफु इल्लत हो, वाओ या और वो नजर ना आ रहा हो, तो सब ज्यादा जो चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी यही है कि ये मजजूम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये क्यों मजजूम हो रहा है? मजजूम हो रहा है तो वाओ और या इस तरह से गिर जाती हैं। अब ये क्यों मजजूम हो रहा है, ये आप इसको इस पे भी अतफ कर देंगे तब भी मजजूम हो जाएगा। आप चाहे तो इसको और इसको दोनों को पीछे वाले पे अतफ कर दें, क्योंकि अतफ करने के दो तरीके होते हैं ना। एक तो ये तरीका है जी, सबसे पहले वाले जुमले को किसी भी चीज को मातूफ अलैह बना दें, फिर एक को मातूफ अव्वल, दूसरे को मातूफ सानी। और एक होता है कि पहले वाले को मातूफ अलैह, दूसरे को मातूफ, फिर इस दूसरे वाले को फिर दोबारा से मातूफ अलैह इसके लिए, और अब ये इस पर अतफ, यानी कि बस पिछले वाले पे अतफ करते जाए। तो जाहिर है पिछले वाले पे जब अतफ करेंगे तो वो कभी अब ये अगर इस पर मैं याफू वाले का इस पर अतफ करूं, तो अभी थोड़ी देर पहले ये इसका अतफ हो रहा था इससे पीछे वाले पर, तो ये मातूफ बन रहा था। अब जब मैं इसका इस पर अतफ करूंगी तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये मातूफ वाला है, इस वक्त इसके लिए बन जाएगा। तो ये दो तरीके होते हैं। सिंपल ये है कि आप बस सबसे पहले वाले को मातूफ अलैह बना लें, बाकियों को आप मातूफ बनाती जाएं, अव्वल, सानी, सालिस, राबे, खामिस, जिस जितने भी हों। तो अब ये क्यों मजजूम हो रहा है? मुदारे मजजूम, वाव गिर गई है, तो इसका आप कह लें कि पीछे अतफ हो रहा है, जो इस पर अतफ हो रहा है वो मुदारे मजजूम है। तो इसका भी वही एराब होंगे, वही सिचुएशन होगी जो उसकी है। अन कसीर, ये जार मजरूर के इसके मुतल्लिक कर दें। तो अब हम वैसे तो अगर ये वाव होती, मजजूम ना होता, तो हम यूं तर्जमा करते हैं, और वो दरगुजर करता है बहुत से लोगों से, वो तो बहुत से लोगों से वैसे ही दरगुजर करता है। तो यहाँ पर चूंकि अब अतफ हो रहा है पीछे, और उनकी क्या तर्जमा जिस तरह हम कर रहे थे, अगर वो चाहे तो साकिन कर दे, अगर वो चाहे तो हलाक कर दे, और अगर वो चाहे तो दरगुजर कर दे, इस तरह से फिर तर्जमा इसका करना है। और वो चाहे तो वो दरगुजर कर दे बहुत से लोगों से, कसीर से मुराद यहाँ पर बहुत से लोग। तो आमतौर पे ये जो अफा या फुअन के साथ जब आता है तो इसका एग्जैक्ट माना यही किया जाता है, दरगुजर करना।
ایسے اس کا معنی اور بھی ایگزیکٹلی تو اور بھی ہوتے ہیں. مٹا دینا بھی ہوتا ہے، اور کسی کو اس کی غلطی کے باوجود اس کو معاف کر دینا، اسے بدلہ نہ لینا، اپنا حق چھوڑ دینا سزا دینے کا، کچھ اس طرح سے اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. تو اب ہم نے کیا دیکھا جی؟ میں نے اس کی تفصیل سے ایک ایک چیز آپ سے شیئر کی. اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ حافظ عبدالسلام صاحب نے کیسے کیا ہے. جی حافظ عبدالسلام صاحب نے کیسے کیا ہے ہم دیکھتے ہیں. یا وہ جو او عاطفہ، یہ حروف عاطفہ 10 ہیں تو اس میں او بھی شامل ہے. تو یا وہ انہیں اس کی وجہ سے ہلاک کر دے جو انہوں نے کمایا، اس کی وجہ سے ہلاک کر دے. اب انہوں نے ماں موصولہ کو لے گئے ہیں پھر پیچھے، اس کی وجہ سے ہلاک کر دے جو انہوں نے کمایا. یا وہ، ہاں یوں بھی بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، یا وہ انہیں ہلاک کر دے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا. آپ اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، بیما کا سبو کا. اور آپ ماں کو مصدریہ بنائیں تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، یا وہ انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے، جو ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دے. تو یہ، اور آگے اور چاہے تو کیونکہ یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، ایسے لفظوں میں نہیں ہے، بہت سے لوگوں سے درگزر کر دے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کرتا ہے. قرآن مجید میں بعض دفعہ یہ ہے کہ وہ درگزر کرتا ہے، لیکن یہاں پہ مجزوم ہو رہا ہے، تو جو پیچھے ترجمے کا پیٹرن چل رہا ہے وہی یہاں پر چلے گا. اور وہ چاہے تو بہت سے لوگوں سے درگزر کر دے. ٹھیک ہو گیا. اب اگر میں تھوڑا سا یہ پیچھے سے آپ کو ملا دوں، ایک دفعہ آپ یہ دیکھ لیں تھوڑا سا پچھلی آیات. مجھے نہیں پتا آپ مصحف کے ساتھ بیٹھتی ہیں یا ویسے ہی بیٹھتی ہیں. اگر آپ کے سامنے ہو تو بہت اچھا ہے. اس میں پچھلی جو آیت تھی 33، اب ہم ادھر دیکھیں تو یہ جو ہے یہ والا حصہ، یہ اس کو معطوف اول بنا لیں، اس کو معطوف ثانی بنا لیں. ان دونوں کا پیچھے معطوف علیہ کون سا ہے؟ یسکن الریح. اور وہ کیا بن رہا تھا؟ وہ جواب الشرط بن رہا تھا، این یشاء کا، اگر وہ چاہے کا. تو اب یہ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر پھر جواب شرط بنے گا، یا جزا کہہ لیں، جو چاہے کہہ لیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی، بس سمپل ہے. جی ہینڈ ریز کیا ہے کسی نے؟ ماشاء اللہ عائشہ جی نے کیا ہے. چلیں جی اگلی آیت آپ سے کرواتے ہیں. باقی بھی کوئی سسٹر آپ چاہیں تو کوشش کریں، سمپل سی آیات ہیں. جی میں آپ کو ان میوٹ کر رہی ہوں. جی شروع کیجیے. آیت نمبر ہے یہ، اب ہم 35 کرنے لگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میڈم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. اس میں واو پھر حرف عطف ہے، ٹھیک ہے. اور یا لما جو ہے اس میں میم زبر ما اللہ زینہ کو ملانے کے لیے مجھے لگ رہا ہے ایڈ ہوا ہے. اور یہ عطف ویسے اس پہ جزم ہے، کیونکہ ادھر اس کے نا ناسبہ ہونے کی مجھے وجہ نظر نہیں آ رہی. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جو کئی، ازن اور ان اور لن، یہ 4 ورڈ ہیں حروف ناسبہ، یہ ادھر نظر نہیں آ رہے. تو آپ کی بات مجھے ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ترجمے پہ غور کریں نا تو جی ترجمہ بھی اس کا 2 طرح سے کیا گیا ہے. اللہ زینہ یجادلون، اس والے حصے کو بعض نے یعلم کے لیے، فرض کرے اگر آپ اسے مجزوم کہہ رہی ہیں، چلیں یعلمہ کے لیے اس کو فاعل بنایا ہے، بعض نے مفعول بھی بنایا ہے. تو دونوں طرح سے اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو اس کا پیچھے والے حصے پر عطف اس طرح سے نہیں بیٹھ رہا. پیچھے تو اللہ تعالیٰ ہواؤں کی بات کر رہے ہیں، اگر چاہے تو وہ انہیں ساکن کر دے، چاہے تو ہلاک کر دے، چاہے تو درگزر کر دے. ابھی ایک اور بات شروع ہو رہی ہے، چاہے عطف جملے کا جملے پہ آپ کر دیں، لیکن اس کا پیچھے عطف نہیں بن رہا ترجمے کے لحاظ سے. یہ زبر ہی ہے، اور یہ یہاں پر مضارع منصوب ہی ہے. یہاں پر لام تعلیل یا لام کئی کو محذوف مانا جا رہا ہے. اس کی ترکیب کئی طرح سے اس آیت مبارکہ کی گئی ہے، لیکن آپ یہاں پہ لام تعلیل کو بس محذوف مان لیں.
ली ओके, या लमा, ठीक है। इस तरह से। और और ये फिर ये अन जिस जो पर है, अतफ हो रहा है ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये वाओ आतिफा ही है, लेकिन इसका अतफ पिछले वाले जुमले पर नहीं हो रहा है। इसका अतफ जिस जुमले पर हो रहा है वो भी माजूफ है यहाँ पर, प्रॉपर वो जुमला, अच्छा और वो जुमला कई मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ तरह से बताया है, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये यहाँ पर मंसूब ही है, मुदारे मंसूब। ठीक है, कीजिए। ठीक है। वयालमा, और इसमें वैसे आलिमा जो होता है माजी में, तो ये बाब सामिया से है, और ये पहला सीगा है हुआ फाइल के साथ। सही सही। ठीक। और अल्लाह जीना जो है इस्मुल मौसूल है। युजादिलूना, युजादिलूना का मुझे मैडम बाब नहीं पता चल रहा था। अलामत मुदारे पेश वाली है, और जी, जीम दाल शेर है। लाम, जीम और दाल, और फा और आइन जी, कलिमा के दरमियान में अलिफ आ रहा है। जी, तो अब वो पहचाने। बाबे मुफालिया, मुफाला, मुफाला, आइन पे जबर, मुफाला। शाबाश। हम्म। ठीक। बाबे मुफाला, मुफाला, इसमें जीम दाल लाम इसके रूट लेटर्स, और इसमें ये हम है इसमें वो फाइल, फिर मुजारे में अच्छा ठीक है। होम ही फाइल लग रहा है मुझे। ठीक है मैडम, ये होम फाइल। जी जी, जी आप कह सकती हैं, ठीक है। और बिल्कुल ठीक आगे है। फी हरफे जर आ गया इसमें। और आयाती, ये जो है ये जमा मोनस, और ये मिलके नून अलिफ ना जो है जमीर, इसके साथ मुरक्कब इजाफी बन गया, शाबाश मुजाफ इलैहि और शाबाश। मुजाफ मिलके। और ये ठीक है। मजरूर, मजरूर हो गया है फी के लिए, जार मजरूर मिलके ये बन गए हैं मुताल्लिके ये फेल युजादिलूना के। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। और ये सारा मिलके सिला बना है युजादिलूना फी आयातिना, ये फेल प्लस फाइल प्लस ये मुतल्लिके फेल, और ये सिला बना है अ, मफूल, या या फाइल करूं इसको। ये इसमें सिला फाइल बन छुपा रहा हुआ है भी हो अल्लाह सकता है। जीना इसम मौसूल के लिए। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये सिला बना अल्लाह जीना इसम मौसूल के लिए, फिर इसम मौसूल अपने सिला से मिलकर, ज्यादातर स्कॉलर्स ने इसको फाइल बनाया है। अच्छा, ये मैडम हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि या लमा जो फर्स्ट सीगा है और फोर्थ वाला है, उसका तो फाइल उसके अंदर भी होता है और जाहिर भी होता है। अपने तर्जुमे से। अच्छा, तो मतलब फर्स्ट वाला और फोर्थ वाले का फाइल अगर बाहर मिले तो उसको फाइल बना दें हम लोग, बाकी सीगों का फाइल उनके अंदर ही होगा। बाकियों का तो मस्ट है ना, जैसे माजी में या बाकियों का जो भी हिसाब है उनका अंदर होगा। पहले और चौथे का कभी अंदर आ सकता है जमीर की सूरत में, कभी बाहर आ सकता है जाहिर इसम की सूरत में, तो वो अंदाजा हो जाता है। ठीक, ठीक है। सही। ठीक है। और पता चल जाएगा उन आम लोगों तौर को पर, जो। आम तौर पर जब जी, जाहिर इसम कोई आता है ना मरफू हालत में, या ये मबनी है, इसको भी हम महल्लन मरफू ले सकते हैं, कोई भी पहले और चौथे सीगे के बाद जाहिर इसम आ रहा है, तो आमतौर पे वो फाइल ही बनता है उसका। जी, जी, सही। तो ये फाइल और फेल मिलके ये जुमला फेलिया बन जाएगा। बिल्कुल, शाबाश, या तर्जमा लमा कीजिए। के लिए अ, और पता चल जाएगा उन लोगों को, या जान लेंगे वो लोग जो झगड़ा करते हैं हमारी आयत के बारे में। माशाल्लाह, अच्छी कोशिश है, थोड़ी सी तरतीब और आप बेहतर कर सकती हैं। या पहले इसका ले आऊं फाइल का। और और वो लोग झगड़ा करते हैं हमारी वो लोग जो, आयत के। वो लोग जो, इस मौसूल का जो के साथ, जी। वो और लोग वो जो। लोग जो और वो लोग जो झगड़ा करते हैं हमारी आयत में, अ, उनको वो जान लेंगे। हाँ जान लेंगे, ये हमने जब लामे तालील यहाँ पे महजूफ माना है ना, तो ताकि वो लोग जान लें, ताकि वो लोग जो हमारी आयत में झगड़ा करते हैं जान लें। ठीक है। सही, और ठीक है। इसको और तरह से भी कर सकते हैं, शाबाश, आप पूरा कर लें, मैं इसका एंड पे सामने रख। माशाल्लाह, आगे चले। माँ माँ है इसमें, नहीं, हरगिज नहीं वाला वो जो, नहीं, मजरूर होके, लेकिन इसमें मैडम बी तो नजर ही नहीं आ रहा। हाँ तो बेटा, जब वो नजर नहीं आता, इसका तर्जमा आपको हरगिज के साथ करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जो माँ के साथ अगर बा आएगा,
تو اس میں زوردار نفی ہوگی. بس ماں نافیہ آپ کہہ لیں اس کو, ٹھیک سمپل ہے، ماں ماں نافیہ. نافیہ. ٹھیک ہے، ماں نافیہ. اور یہ لہم، لا جو ہے وہ اس میں ہے لام، وہی لام جو ضمیر کے ساتھ جڑ کے آتا ہے وہ زبر کے ساتھ آ جاتا ہے، جار مجرور ضمیر. جی جی, شاباش اور شاباش. یہ جار مجرور ہو کر، اور یہ پھر اسم ماں بنا لیں اس کو. جار مجرور بیٹا کبھی اسم نہیں بنتے. اگر جار حرف جر تو حرف ہوتا ہے, اس کے جی بعد والا مجرور اس کے لیے جو وہ ہمیشہ اسم ہوگا جو مجرور ہوتا ہے نا. جی ان کے جی حرف جر کے بعد اسم آتا ہے, لیکن جب آپ ٹوٹل بات کریں گے نا مرکب جاری کی, تو یہ جی آپ اس کو اسم نہیں کہیں گے. آپ یہ حرف اپنے مجرور کے ساتھ مل کر آپ اس جار مجرور کو دیکھ لیں کہ آپ اس کے کیا بنائیں گے. اور ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے اور کہ ہم جار مجرور کو ہم خبر بنا سکتے ہیں. جی جی. پھر اس کو وہ خبر کی جگہ پہ جار مجرور جی جی, رکھے بس جائیں آپ اس کو گے. ہی خبر کہہ دیں, اس کو ہی خبر کہہ دیں. خبر دیکھیں یہ جو ماں ہے نا, خبر میں. ہاں جی ماں نافیہ, اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کی خبر پہلے آ جائے اس کے اسم سے, تو پھر اب اس کا اسم اور خبر والا سلسلہ ختم ہو جائے گا, دوبارہ سے ہم مبتدا اور خبر ہی کہیں گے. تو یہ اس کی خبر ٹھیک. مقدم ہے اور یہ محیص اس کے لیے اس کا مبتدا مؤخر ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مقدم ہو بھی جائے پھر بھی اس کا وہ کچھ نہیں ہے, یہ اس کا جو اسم ہی رہے گا, تو آپ اس کو اسم مؤخر بھی کہہ سکتی ہیں. لیکن میں نے آپ کے سامنے قاعدہ رکھ دیا کہ یہ اس کی اب خبر مقدم, اس کی نہیں, یہ ویسے خبر مقدم اور یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا محیص. اب من بتائیے, ٹھیک. من کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مین مین جو ہے وہ بن سکتا ہے وہ من ہوتا ہے موصول صلہ. جی جی, وہ من ہوتا ہے. بیٹا یہ یہ جو من ماں ہوگا. نافیہ کے بعد جو من آتا ہے نا, کسی نفی والی بات کے بعد, کسی استفہام سوالیہ والی بات کے بعد کوئی من آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس من کے بعد کوئی نکرہ اسم آ رہا ہے, تو یہ جو من ہوتا ہے نا یہ زائدہ ہوتا ہے. تو اب ہم ٹھیک. کہیں گے کہ محیسن لفظوں میں لفظاً تو مجرور ہو رہا ہے, کیونکہ یہ جو حروف جارہ جب زائد ہوتے ہیں نا تو مجرور تو جی کرتے ہیں اپنے بعد والے اسم کو, لیکن یہ محلن, یہ جگہ کس کی ہے؟ مبتدا کی. ہم کہیں گے یہ مبتدا مؤخر ہے. یا کوئی ماں کا اگر کہتا ہے جی کہ چلے اسم مؤخر ہے یہ, تو اب ماں صحیح اپنے صحیح. خبر مقدم اور اسم مؤخر سے یا مبتدا مؤخر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ بن گیا. ترجمہ کرتے ہیں. اس میں ہے میرے ترجمے میں نا انہوں نے ساتھ میں لایا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو مطلب کہ وہ جان لیں گے کہ ان کے لیے کوئی ٹھکانہ یا جائے پناہ جی نہیں. جی جی, وہ بھی ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس کو نا, اس جملے کو یہ عالمہ جی یعلمو کے لیے مفعول بھی بنایا گیا ہے نا. تو بعض دفعہ اس کے دو مفعول بھی آتے ہیں, تو یہ اکیلا دو مفعول کے قائم مقام بھی لیا جا سکتا ہے. یہ چلے چھوڑے اس چکر کو, یہ اس کا اگر مفعول بالکل بن سکتا ہے, اس طرح بھی کر سکتے ہیں ترجمہ. آپ کریں, پھر کریں. آم، آ، میں دوبارہ سے ساری آیت کا ترجمہ کرتی ہوں. جو لوگ جھگڑتے ہیں ہماری آیات کے ہماری آیات میں، کہ وہ جان لیں کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھی کوشش. لیکن یہ دو دفعہ کہ وہ جان لیں کہ ان کے لیے, تو تاکہ وہ جان لیں, ہم نے یہاں لام تعلیل لام کئی معذوف مانا ہے, تو اس کا ترجمہ تاکہ کے ساتھ ہوتا ہے. تاکہ وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے کوئی اس طرح کی جائے پناہ نہیں ہے یا کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. ماشاءاللہ, بہت اچھی کوشش عائشہ جی, شاباش شاباش, اور بارک یہ اللہ ہمیں پتہ فیک. کیسے چلے گا کہ یا لما جو ہے وہ نصب ہے، تو وہ نصب محذوف کی وجہ سے ہوا ہے؟ اس میں زیادہ ایزی وہ یہ لگ رہا ہے اس کو مجزوم کرنے نہیں, والا. وہ ترجمہ نہیں بیٹھتا نا, آپ پیچھے دیکھیں, یعنی کہ پیچھے ترجمہ آپ دیکھیں کہ کیا چل رہی ہے بات. وہ اگر وہ چاہے تو وہ ہواؤں کو ساکن کر دے, یا وہ انہیں ہلاک کر دے, یا وہ درگزر کر دے, یا وہ جان لے, یا تو پھر اگر آپ اس کا یوں کر سکتے ہیں, یا وہ جان لے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات میں جھگڑا کیا. لیکن یہ اس کو اتنا پسند نہیں کیا, نہ ہی کسی ترجمہ والے نے نہ ہی تفسیر والے نے.
ठीक है। सही। और मैं इसके बारे में पढ़ रही थी कि ये शायद जो 7 की रात है उसमें किसी की रात के अंदर ये याला मुंह ही है, पेश के साथ ही है, लेकिन जो हफ्स की किरात हमारे यहाँ चलती है उसमें जबर के साथ है। बस आप इसको, बेटे एक्सपीरियंस ठीक। से पता चलता है, मेहनत से पता चलता है, किताबें पढ़ने से पता चलता है, टीचर्स के साथ रहने से पता चलता है, तजुर्बे से पता चलता है। ठीक है, पहली दफा ऐसी बातें सही। नहीं भी पता चलती। टीचर्स को भी पहली दफा एनालिसिस करते हुए मेहनत करनी होती है, पूरा रिसर्च करनी होती है, देखना होता है। ठीक है, और ये आपके जेहन में बहुत अच्छा सवाल आया, ये सबके जेहन में आना चाहिए, लेकिन वो बनता नहीं है। ठीक है, और सही। वो इतना उसे पसंद नहीं किया, किसी ने भी नहीं। अगर मैं ये कहूँ जी। कि या लम है, एक और बात फर्ज करें, अगर सबसे मैं अहम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से चले बात कर लेते हैं, तजवीद के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। अगर आप कहती हैं ये या लम है, तो बेटा अगर ये या लम ये है, तो इसको फिर या ला मिल्ला जीना होना चाहिए था, मीम को जबर नहीं देते हैं आगे मिलाने के लिए। ठीक। सही सही। ठीक है, चलिए जी ठीक ठीक। है, आप इसको कीजिए अपना म्यूट, मैं इसको एक दफा रिवाइज करती हूँ, इसके बाद हमारी आज की मगर एक मैं आखिरी आयत रह जाएगी। एक बात कहना चाहती हूँ कि मुझे काफी सारे लफ्जों में कंफ्यूजन हो रही होती है, लेकिन मैं फिर भी हैंड रेज कर देती हूँ क्योंकि मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं भी साथ माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं आप एक्सपीरियंस बहुत अच्छा वहाँ पे करती share- हैं, आप एनालिसिस भी अच्छा करती है। देखिए हर कोई फंसता है, ऐसी बात तो नहीं है, सबको होता है, तो कोई बात नहीं, उससे नहीं घबराना चाहिए। लेकिन आप कोशिश करें, बाकी लोग भी आयशा की तरह कोशिश किया करें, सबको करनी चाहिए। इस तरह बेटा क्लास में सबके सामने आकर बोलना, कुछ भी बताना, एक्सप्लेन करना, ये बड़ी करेज की बात होती है, और ये मेरे ख्याल में सब में होनी चाहिए, ये कॉन्फिडेंस सब में होना चाहिए। यहाँ पर कौन सा कोई एग्जाम हो रहा है, कोई डांट डपट हो रही है, तो बस हम तो कैजुअली आराम से एक अच्छे से माहौल में बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह इनको देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और आपने सवाल भी बहुत अच्छा किया, मैं उम्मीद करती हूँ जो इन्होंने सवाल किया कि ये क्यों नहीं है यहाँ पे मजूम, तो मैंने तर्जमे के लिहाज से भी बता दिया, मैंने आपको ये कवायद के लिहाज से भी बता दिया। चलिए जी, आप म्यूट कर दीजिए। आयत नंबर 35, माशाल्लाह वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर गई हैं, फिर भी मेरे साथ एक दफा देख लीजिए। ये वाव को उन्होंने आतिफा बनाया, बिल्कुल आतिफा हो रही है, लेकिन ये जुमला जिस जुमले पर अतफ हो रहा है वो जुमला पीछे वाला जुमला नहीं है, वो बात नहीं चल रही। आप तर्जुमे पे अगर गौर किया करें ना, और असल में जो तरकीब होती है, जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो उनको तरकीब हम थोड़ा और तरीके से बताते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि जी आप चलें इस तरह से कर लें, देख लें ये जुमला इसमिया लग रहा है, ये फेलिया लग रहा है, इनके इस ये चीजें इनकी बना लें। ये शुरू में इसम आया है तो वो आप उसको देख लें कि वो मुब्तदा बन सकता है या खबर बन सकता है, अगर उसके बाद भी कोई इसम है तो। नहीं, तो उसके बाद कोई जुमला फेलिया आ रहा है तो फिर कुछ और बन रहा होगा, ये वाला इसम देखना पड़ता है, ये सारा कुछ उसके हिसाब से। तो सिंपल हम क्या करते हैं, न्यू स्टूडेंट्स को कह देते हैं जी मुब्तदा और खबर देख लो, और फेल फाइल मफूल मुतल्लिक देख लो, तो जुमला इसमें और जुमला फेलिया बना के तरकीब कर लो। असल में ऐसा नहीं होता है। असल में सबसे पहले आपको उसका तर्जमा करना है खुद से, और स्कॉलर्स का तर्जमा सामने रखा करें, और एक से ज्यादा तर्जमा सामने रखा करें। ऐप आप 360 बहुत अच्छी है, इस्लाम वन बहुत अच्छी है, इसमें से बहुत सारे स्कॉलर्स के तर्जमे आपको मिल जाएंगे। तो तर्जमा सामने रख के पहले देखें कि उन्होंने कैसे किया है, फिर तर्जमे के मुताबिक तरकीब करते हैं, फिर तरकीब के मुताबिक एंड पे तर्जमा फाइनल कर देते हैं, क्योंकि तर्जमा तो कई तरह से मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ तरह से किया होगा, तो उनमें से आपने किस तरतीब से तरकीब को लेकर चली हैं, आप वो तर्जमा फाइनल करेंगी। तो तर्जमा जरूर देखा करें, आप क्लास में आने से पहले भी देखा करें। तो मैं कभी एक से ज्यादा भी डिस्कस कर देती हूँ कि यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, किसी ने उस तरह किया होता है, सब ठीक होते हैं, कवायद तो बहुत सारे होते हैं। तो तर्जमे के मुताबिक तरकीब होती है, लेकिन वो तर्जमा फाइनल नहीं होता जो पहले आप एक नज़र में देखते हैं, और नहीं समझ आ रही तरकीब की तो किसी स्कॉलर का देख सकते हैं, अभी वो फाइनल नहीं है। फिर आप तरकीब करेंगे, एंड पे जो तर्जमा करेंगे ना तरकीब के मुताबिक, वो फाइनल होता है। तो तर्जमा सामने रखा करें, पिछली आयात सामने रखा करें। ये इस क्लास में इतना टाइम नहीं होता, मौका नहीं होता, तो अदरवाइज आपने कभी तर्जमा करना है, आपने तरकीब करनी है, आपने तफसीर देखनी है, तो कभी भी सिंपल एक आयत को देखकर उस पर टूट पड़ना नहीं चाहिए। उससे दो तीन आयत पीछे देखा करें, क्या मजमून चल रहा है, क्या बात हो रही है, दो तीन आयत उसके बाद में देखा करें, फिर वो चीज़ ज़्यादा समझ आती है। अगर एक ही आयत को यकदम देखा, फौरन तरकीब कर दी, तर्जमा कर दिया, वो तो बात कहीं से कहीं जा सकती है। ठीक है, तो ये अपने असूल बनाएं। आप पिछली आयत में देखा करें कि बात क्या चल रही है, फिर अब इसका तर्जमा उससे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, और फिर तरकीब भी देखेंगे कि उस तरह नहीं इसकी बन पा रही। या अला माँ, इसकी जो माँ की जबर है,
یہ میں نے کہا نا کہ اگر یا لم ہوتا تو اس کو ملانے کے لیے اگر آگے یہ زیر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، زبر والے الگ ہیں، زیر والے الگ ہیں. تو اب یہاں پر اس کو جو زیادہ تر اسکالرز نے یہی کہا ہے کہ یہاں پہ لام تعلیل اور لام کئی کو محذوف ماننا ہے. یہ سب سے آسان ہے. لی یا لما، تاکہ وہ جان لیں. کون جان لیں؟ فائل آگے آ رہا ہے. اور میں بتا دوں کہ آپ اس میں فائل اللہ تعالیٰ کو بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو جو جھگڑا کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس کانٹیکس میں بات ہی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اور یہاں پر سب کی رائے 99% کی یہی ہے کہ یہ فائل ہیں، تاکہ وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. اب یہ عجیب سا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے جو ہماری آیت میں جھگڑا کرتے ہیں، کہ ان کے لیے کوئی بھی، اللہ تعالیٰ جب ان کو جان لے تو ان کے لیے کوئی جگہ نہیں بھاگنے کی. یہ تو انہیں جاننا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فائل ہی بنے گا. بس ایک جگہ میں نے دیکھا تھا اسے مفعول بنایا گیا، لیکن مجھے بھی ترجمے کے لحاظ سے یہ فائل مناسب لگتا ہے. تو یہاں پہ لام تعلیل لام کئی محذوف مانا گیا ہے. لی یا علامہ، تاکہ جان لیں وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. اور اس کا جو عطف ہے نا پچھلی آیات پہ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. آپ ترجمے پہ غور کریں گی تو آپ کو خود ہی لگے گا اس کا اس پر عطف نہیں بن رہا. اس کا جس پر عطف ہے وہ بھی معذوف ہے جملہ. اللہ زینہ یجادلون موصول صلہ، یہ فائل ہو گئے. فی آیاتنا اس یجادلون کے متعلق ہو گیا. تو یجادلون فعل، اپنے فائل واو ضمیر کہہ دیں یا ہم کہہ لیں، اور اپنے متعلق فی آیاتنا سے مل کر، یا اللہ زینہ اسم موصول کے لیے صلہ، اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر ہم نے فائل بنا دیا. یہاں پر آیاتینا کو دیکھ لیں. آیت ان کی جمع ہے آیاتن، آیاتن، آیاتن. تو ظاہر ہے جب یہ مرکب اضافی میں آیا تو اس کی تنوین تو نہیں رہے گی. تو آیاتینا، اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ لمبی تا تھی. لمبی تا جب ضمیر کے ساتھ آتی ہے تو اس کی یہ شکل سامنے آتی ہے، جمع مؤنث سالم کی جو تا ہوتی ہے. اب اس کے نیچے زیر دو صورتوں میں آتی ہے، حالت نصب میں بھی، حالت جر میں بھی. تو یہاں پر آپ حالت جر پہلے دیکھ لیں کہ یہ مجرور تو نہیں، کیونکہ اس کی کنڈیشن تھوڑی ہیں. یا تو اس سے پہلے حرف جر ہوگا تو یہ مجرور ہوگا، یا یہ مضاف الیہ بن رہا ہوگا. مضاف الیہ تو یہ نہیں بن رہا، یہ تو مضاف بن رہا ہے، لیکن اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہے. تو اب فی حرف جر کی وجہ سے یہ آیاتی، یہ جو ہے یہ مجرور ہے. اور نہ یہ بھی مجرور ہے، یہ کیونکہ یہ تو ضمیر ہے. تو یہ کون سی ضمیر ہے یہاں پر؟ اچھا، ضمائر کے بھی بعض لوگ اسے وہ مانتے ہیں، مبنی مانتے ہیں، لیکن ہم نے جس طرح بیسک میں پڑھا اور ہم پڑھاتے ہیں، ہم ان کے پورے اعراب پراپر ڈسکس کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ وہ اٹیچ ضمیر ہے جو کہ اٹیچ ضمیر تین حالتوں میں ہوتی ہے نا، یہ مجرور والی اٹیچ ضمیر ہے. ضمیر متصل مجرور، یہ کب ہوتی ہے؟ دو صورتوں میں ہوتی ہے. کسی اسم کے ساتھ آ رہی ہو اور مضاف الیہ بن رہی ہو، ٹھیک ہے، یا کسی حرف کے ساتھ آ رہی ہو اور مجرور جیسے حرف جر کے ساتھ آ رہی ہو. تو ان دو صورتوں میں یہ اٹیچ ضمیر جتنی بھی ہیں، یہ سارے 14 ضمائر، یہ اٹیچ ضمائر جو ہیں، یہ ان کو کہیں گے ضمیر متصل مجرور یا ضمیر مجرور متصل، جیسے چاہے آپ پڑھ لیں. تو اب یہ ہم نے اس کو یہ میں نے مجرور کیوں ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، یہ مجرور کیوں ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے. یجادلون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، جملہ فعلیہ ہو کر. اللہ زینہ اسم موصول کے لیے صلہ، اللہ زینہ اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر ہم نے فاعل بنا دیا. اور ہم نے اس کی زبر کو بھی ہم نے بتا دیا کیا وجہ ہے. اور تاکہ وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں جان لیں، کہ تاکہ وہ لوگ جان لیں جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، دونوں طرح سے ٹھیک ہے، کہ یہ مفعول اس کا بن سکتا ہے. ما لہم من محیص، اب اس میں ما نافیہ، لہم اس کا آپ یہ خبر مقدم، محیص جو ہے یہ من زائدہ، کیونکہ یہ من جو کسی نفی یا استفہام کے بعد آئے اور اس کے بعد والا اسم نکرہ ہو تو یہ من زائدہ ہوتا ہے. تو اب اس کا کیا ہوگا کہ یہ مجرور تو کر رہا ہے اس کو، لیکن ترکیب میں یہ کچھ نہیں بنے گا. ترکیب میں آپ اس کو چاہیں تو مبتدا مؤخر بنا لیں اصلاحم کے لیے، چاہے تو اس ماں کا اسم مؤخر. میں نے قاعدہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. قاعدہ یہی ہے کہ جو ماں ہوتا ہے نافیہ، اس کا ایک اسم ہوتا ہے ایک خبر ہوتی ہے.
لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اسم جو ہے وہ پہلے آنا چاہیے، خبر پہلے آئے تو پھر اس کا اسم اور خبر والا جو سنیریو وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ خبر مقدم اور مبتدا مؤخر ہی کہیں گے، کوئی نہیں کہتا تو بھی ٹھیک ہے۔ ان کے لیے کوئی اچھا ترجمہ کیا ہوگا اس مین سے آنے سے، اب کیا فرق پڑے گا؟ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں حافظ عبدالسلام صاحب نے کیسے کیا ہے۔ اور یہ جملہ اسمیہ، اس کو یا علماء کے لیے مفعول بھی بنایا جا سکتا ہے۔ حافظ عبدالسلام صاحب نے اس کا کیسا کیا ہے؟ انہوں نے لام کئی، لام تعلیل، یہ معذوف مانا، یہ دیکھیں بریکٹ میں، اور تاکہ وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں یا جھگڑتے ہیں جان لیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اینڈ پہ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں تاکہ وہ لوگ جان لیں جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سمپل، تاکہ وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں جان لیں کہ مفعول بھی آ رہا ہے کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور بعض دفعہ بھی میں نے بتایا علیمہ یا علم، اچھا چلو اس کو بس ٹھیک ہے رہنے دیں، یہ اتنا کافی ہے جو آپ سے شیئر کیا۔ چلیے جی، آج کی آخری آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کی آخری آیت ہے آیت نمبر 36۔ کوئی اور سنانا چاہیں گی تو ہینڈ ریز کر دیجئے۔ جب میں شروع کر دیتی ہوں نا، پھر مجھے ایکچولی ہینڈ ریز نظر نہیں آتے، اس کے لیے مجھے تھوڑا کلک کرنا پڑتا ہے، پارٹیسپینٹس کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر پتا چلتا ہے۔ جب میں شروع کر دیتی ہوں پھر نظر نہیں پڑتی۔ چلیے اس کو میں تھوڑا سا سمپل آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ آیت نمبر 36، فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ۔ اس میں کیا کرتے ہیں، ایک ایک لفظ کو ہم پہلے دیکھتے ہیں اور ساری پاسبلٹی، ان کو پاسبلٹیز کو لے کر چلتے ہیں سمپل وے میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس ایک ایک لفظ کو جب آپ دیکھیں گی، پہچان لیں گی نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ترکیب آپ کو آ جائے گی۔ دیکھیے میں نے تو ڈائریکٹ شروع کر دی ترکیب، لیکن میں نے تیاری کرتے ہوئے اس طرح نہیں کیا۔ پہلے میں نے اس کا ترجمہ چیک کیا، میں نے دیکھا کہ یہ کیا یہ فا کون سا ہوگا، اچھا چلے یہ ما کون سا ہوگا، ما اوتیتم من شیء۔ پھر ترجمہ اس کا میرے ذہن میں جو آ رہا تھا وہ بھی اس طرح سے بھی دیکھا میں نے، کسی اور طرح سے بھی دیکھا، وہ جس دوسری طرح سے میں نے دیکھا تو وہ جیسے شرط اور جواب الشرط والا ہوتا ہے وہ ویسا لگ رہا تھا مجھے۔ پھر ادھر جواب الشرط بھی یہ بن رہا ہے، اس پر فا آ رہا ہے تو اس کو فا جزائیہ پھر بنا دیں گے۔ تو جب یہ فا جزائیہ بن رہا ہے تو اس ماں کو پھر شرطیہ بھی بنایا جا سکتا ہے، اور کسی نے نہیں بھی بنایا، لیکن زیادہ تر نے اس کو شرطیہ بنایا۔ تو یہ ترجمے سے اندازہ ہوگا۔ آپ ترجمہ دیکھا کریں، دو تین سکالرز کا کم از کم دیکھا کریں، آپ کو بہت جلدی ترکیب سمجھ آئے گی، اور بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ترکیب میں آپ کافی حد تک ماہر ہو جائیں گی۔ ما کو شرطیہ بنا لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد یہ جواب الشرط پہ فا جزائیہ نظر آ رہا ہے، اور ویسے بھی اس کے بعد دو جملے ہیں۔ دوسرا جملہ مکمل تو نہیں ہے، لیکن اس جملے کو ہم مکمل ابھی کر لیں گے کچھ محذوف مان کے۔ ما شرطیہ، اوتی تم حمزہ تا یا، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ثلاثی مجرد سے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن یہ باب افعال سے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دینا۔ تو اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوتی تم، اچھا میں نے کچھ شیئر کرنا تھا آپ سے پچھلی آیت کا، سمپل سی سلائیڈ تھی، وہ دیکھ لیتے ہیں پھر اس آیت پہ دوبارہ آتے ہیں۔ پہلے بس یہ اوتی تم کا بھی میں نے سوچا تھا، لیکن مجھے لگا کہ نہیں، یہ چیز آپ کو خود ذہن لڑانا چاہیے کہ اوتی تم کیا ہے۔ یہ ہا یا صاد سے اسم الظرف کے بہت سارے وزن ہوتے ہیں۔ ظرف تو ہم نے بہت سارے پڑھے ہیں کہ جیسے از ہے، ازا ہے، قبلہ، بعدہ، فوقا، تحتا، اتنے پڑھے ہیں، وہ ظرف ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اسم الظرف جو کسی خاص وزن پر ہوتے ہیں۔ اسم الظرف کے بہت سارے وزن ہوتے ہیں، مفعلون، مفعلون، مفعلتون، بہت سارے وزن ہیں۔ یہ مفعلون مسجد کے وزن پہ یاد کر لیں۔ ماہیسن، اب یہاں پر آپ کو یہ جو اجوف یائی ہے یا ناقص ہے، اس کے قواعد آنے چاہیے۔ اجوف اور ناقص کے قاعدے آنے چاہیے۔ اس کا کیا ایک قاعدہ ہے کہ یہ ماہ یہ سن سے، اب یہ یا واو جو ہوتی ہے نا اجوف والی جگہ پر درمیان میں، ان کے پچھلا حرف اگر ساکن ہو تو یہ اپنی حرکت اس کو دے دیتی ہیں، اور صرف حرکت نہیں دیتی ہیں، اس کے موافق حرف میں بھی بدلتی ہیں۔ تو ماہ ہی سن سے محیسن بن گیا۔ یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کروں گی، تو آپ اس کو تسلی سے گروپ میں دیکھ لیجئے گا۔ اچھا اب یہ دیکھیں، یہ اوتی تم کیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کو اس کی پہچان ہونی چاہیے۔
तो ये बाब इफ़ाल का मजहूल है, ये माजी है, माजी मजहूल, क्योंकि अलामत मुदारे तो पेश वाली नहीं है, ये तो माजी है। माजी का पहला हर्फ पेश वाला हो तो वन एंड ओनली पॉसिबिलिटी इज कि वो माजी मजहूल है। देखिए ये जो मजहूल होते हैं ना, इसके जो सुलासी मुजर्रद होते हैं उसमें वजन एक ही होता है। फुइला के वजन पे उन तकरीबन पांच छह जो है हमारे बेसिक, उनका माजी मजहूल बन जाएगा, और युफ आलू के वजन पर मुदारे मजहूल बन जाएगा। वो बहुत आसान है। ये जो सुलासी मजीदुल फी है ना, इनके अगर हम 8 अबवाब की बात करें तो आठों के एक के तो आता ही नहीं है, एक तो लाजिम होता है, उसका तो मजहूल बनता ही नहीं है। बाकी सातों का माजी मजहूल का अपना वजन है, मुदारे मजहूल का अपना है। कोई बात नहीं अगर याद नहीं होते, और मुझे नहीं पता बेसिक में आप लोगों को इसका टेबल करवाया गया कि नहीं करवाया गया, वो टेबल का वजन अगर लिख लेना तो वो आपको फिर याद रहेगा इंशाल्लाह ताला, उससे लफ्ज आप पहचान लेंगे। याद करने की जरूरत नहीं है, आपको जैसे शक पड़ रहा है, नहीं समझ आ रही है, मजहूल वाली चीज को भी ज़हन में ले आए। अब बाबे इफ़ाल को अगर हम देखें तो बाबे इफ़ाल में अफ अला युफ इलू, मैं सिर्फ माजी मजहूल की बात करूंगी। अफ अला से उफ इला के वजन पर, उफ इला के वजन पर मजहूल बनेगा माजी मजहूल। तो हमजा ता या को उफ इला पे रखें तो क्या बनेगा, ये हमजा ता या, तो ये उ तिया। खैर एनीवे, ये थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस वगैरह होंगी, तो अब यूं समझ लें कि ये ऊतिया, हमजा ता या, इसको बाबे फाल में अगर आप पुट करें उफ इला के वजन पर तो उसकी ये शेप बन जाएगी, ऊतिया बन जाएगा। फिर उसके 14 सीगे जो है उनकी शक्लें पहले और होंगी ओरिजिनल, फिर चेंजेस के बाद उसमें से वो बदलती जाएंगी, क्योंकि ये जो नाकिस याई आ रही है हमजा ता या के अंदर, तो उसमें फिर वो फाइनल शक्ल कम होती है। पहले एक और शक्ल होगी ओरिजिनल, फिर उसमें चेंजेस के बाद फाइनल बनेगी। तो ये ओ ती तुम से आप पता चला लें कि ये इसका फाइल बन रहा है और ये फेल है, माजी है। तो ये हमने उस शुरू में जो इसकी माजी के पहले हरफ की अलामत पेश वाली है, तो ये फेल, माजी, मजहूल, और ये ही इसका फाइल है। इसको आप तुम कह लें, ठीक है। तो ऊ ती तुम दिए गए। वैसे क्या होता है, अता या ती, ये तो बाब दौरा बा से है। आता यूती बाबे फाल से है, देना, और उसका मजहूल बनाए। ये मुझे मौका नहीं मिला, फिर मुझे लगा कि मैं हर चीज की स्लाइड बना लेती हूँ, थोड़ा आप भी अपने नोट्स निकालें, खंगालें, और उसमें से अब बाबे फाल का जो माजी है मजहूल का वजन, मुदारे का नहीं, मुदारे को भी छोड़ दें और मजीदुन फी के बाकी अबवाब को भी छोड़ दें, सिर्फ बाबे इफाल को कर लें। उस पे उफ इला के वजन पर हमजा ता या को रखकर, तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला ये किस तरह बना। ऊ ती तुम दिए गए, माजी है ना, तुम्हें दिया गया या तुम दिए गए। तो मीन शईन, अब ये क्या है, अच्छा इसका, अब चूंकि ये मैं मजहूल कह रही हूँ तो इसका फाइल तो नहीं होगा, इसका नाइबुल फाइल होगा, तो यही तुम इसका नाइबुल फाइल है। और बाज जो है इसकी तरकीब के एंड पे अगर मुझे याद रहा तो मैं बता दूं कि किस माँ को भी कुछ बनाते हैं, लेकिन चले फिलहाल छोड़ते हैं, अभी सिंपल रखते हैं। ऊ ती तुम फेल, माजी, मजहूल, अपने नाइबुल फाइल के साथ मिलकर ये जुमला फेलिया हो गया, लेकिन अभी चल रहा है आगे मिन शईन। ये मैंने बताया था जो माँ मौसूला और माँ शर्तिया वगैरह के बाद जो मिन आता है ना, वो मिन को आप इस माँ के लिए हाल बना लिया करें। तो अब इसका तर्जमा क्या होगा, जो भी चीज, कोई भी चीज, इसका फर्क ये पड़ता है तर्जमे पे। इसको और भी कुछ कहा जाता है और भी तरह से, लेकिन आप बस सिंपल एक ही इसको रखें, इजी रहे। फमा ऊती तुम मिन शैइन, तो जो भी तुम्हें, तुम्हें कोई भी चीज, तुम्हें कोई भी चीज दी गई या तुम दिए गए, या तुम्हें जो भी चीज दी गई, फमताउल हयाती दुनिया, तो अब मैं तो कर रही हूं ना,
تو یہ تو جواب الشرط کا ترجمہ ہوتا ہے زیادہ تر تو. اس فا کو فا جزائیہ یا فا رابطہ بنا لیں. متاع الحیات الدنیا، یہ جی متاع الحیات، یہاں تک یہ بن گیا مرکب اضافی. الدنیا الحیاتی اس کی صفت بن گیا، یعنی الحیاتی دنیا یہ مرکب توصیفی ہے، اور متاع الحیاتی دنیا یہ مرکب اضافی ہے. تو یہ ویسے وہ مرکب توصیفی ہے کہ اس کا ترجمہ ہمارے ہاں اردو میں مرکب توصیفی کے طور پہ کم کیا جاتا ہے، مرکب اضافی کی طرح کیا جاتا ہے. اس کو ویسے تو کہنا چاہیے دنیاوی زندگی، لیکن ہمارے ہاں دنیا کی زندگی کے طور پہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے. متاع الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کا کی متاع ہوتی ہے وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے لمیٹڈ ٹائم کے لیے، وقتی ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو بھی چیز تم دیے گئے یا تمہیں دی گئی یا کوئی بھی چیز تمہیں دی گئی تو وہ کیا ہے؟ وہ دنیا کی زندگی کی متاع ہے. دنیا کی زندگی کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ متاع کا بعض لوگ حقیر چیز، معمولی سامان اس طرح بھی ترجمہ کر لیتے ہیں اس کا اکارڈنگلی. ویسے اس کا مطلب فائدہ اٹھانے کی چیز بھی یوں بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. تو اب یہ کیا بنا جی؟ متاع الحیات دنیا یہ مرکب توصیفی تھا خود. اس سے پہلے اب یہ متاع ہوتا ہے تو یہ اس کا اعراب ہلکا ہوا ہے، تو یہ مضاف بن رہا ہے. مضاف اصل میں آپ یوں سمجھ لیں متاع الحیاتی مرکب اضافی اور الدنیا الحیاتی کی صفت. آپ کو جس طرح آسان لگتا ہے، بس چیزیں آپ کے لیے کلیئر ہونی چاہیے. تو یہ ایٹ دی اینڈ کے مرکب اضافی بنا. تو اس کا مرکب اضافی کا اعراب کیسے پتا چلتا ہے؟ اس کے مضاف والے حصے کو دیکھتے ہیں. یہ مرفوع ہے، اس کا مطلب ہے اس مرکب اضافی کا اعراب مرفوع ہے. اور مرکب اضافی تو جملے کا حصہ ہوتا ہے، وہ پورا جملہ تو نہیں ہوتا. اور جواب و شرط کے لیے ضروری ہے کہ پورا جملہ ہو. ایون تو ویسے تو شرط کے لیے بھی اور جواب و شرط دونوں کے لیے بھی. تو یہاں پر ہوا ایک محذوف مان لیں گے کہ وہ، اور یہ خبر بنا دیں گے فہوا متاع الحیات الدنیا. تمہیں جو بھی چیز تم دیے گئے ہو، تمہیں کوئی بھی چیز دی گئی ہے تو وہ دنیا کی زندگی کی متاع ہے، دنیا کی زندگی کی وقتی فائدے اٹھانے کی چیز ہے، حقیر چیز ہے اور اس طرح کا حقیر سامان ہے. دیکھ لیتے ہیں ابھی حافظ عبدالسلام صاحب نے اس کا ترجمہ کیسے کیا. وَمَا عِندَ اللَّهِ، واو آپ چاہے تو اس کو پیچھے اس کو واو عاطفہ بنا لیں، پیچھے عطف کر دیں. ما عند اللہ. اب اس ما کو دیکھیں، اب اس ما کے بعد دو جملے نہیں آ رہے تو ما شرطیہ بھی نہیں ہے. اور نفی والا ہو سکتا ہے لیکن عام طور پہ آپ دیکھ لیں یہ اس کا ترجمہ جب آپ دیکھیں گے تو یہ نفی والا نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. اور وہ والا جو ما حجازی ہے اس کے بعد با آتا ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا، کسی ما کے بعد الا آتا ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا، تو یہ وہ والا نہیں ہے. آپ اس کو سمپل ما موصولہ بنائیں. یہ ما موصولہ عند اللہ ظرف اور مدافل ہے، اس کا صلہ بنا دیں. تو کیا بنا؟ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اب آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ پورا جملہ نہیں ہے، یہ جملے کا حصہ ہے. تو ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر اس کو آپ بنا لیں مبتدا، اور خیر نکرہ ہے، مرفوع ہے، اس کو خبر بنا لیں، وہ بہتر ہے. جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے بہتر ہے. یہ جملہ اسمیہ بن گیا. واو ابھی چل رہا ہے آگے، واو عاطفہ اب کا با قاف یا، یہ افعلو کے وزن پر اسم تفضیل اور باب افعال میں بعض دفعہ کنفیوژن ہو جاتی ہے، لیکن ترجمے سے آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ اب کا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. ویسے تو خیر بھی آپ حیران ہوں گے، یہ بھی افعلو کے وزن پہ تھا، چینجز کے بعد اس طرح ہو گیا. عرب اس کو ایکسیسیولی یوز کرتے ہیں، تو اس کو جو بھی لفظ انہیں زبان پہ بھاری لگتا ہے، ذرا ایک لمحہ بھی تاخیر سے ادا ہوتا ہے، وہ اس کو شارٹ کر لیتے ہیں. یہ بھی اسم تفضیل ہے. اب کا یو تھا، افعلو اب کا یو، تو یا پر اس طرح سے پیش، اس سے پہلے زبر، تو یہ فائنل شکل بن جاتی ہے اب قا، زیادہ باقی رہنے والا ہے. چونکہ اسم تفضیل ہے تو آگے جو جار مجرور آ رہے ہیں وہ اس کے متعلق ہم کر دیں گے. تو یہ اب کا اسم تفضیل اپنے جار مجرور سے مل کر پھر خیر پر اس کا عطف کر دیں گے. بہتر ہے
اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر خیر معطوف علیہ اپنے اس سارے معطوف سے مل کر پھر یہ ما عند اللہ کے لیے خبر بنے گا. میں پھر اینڈ پہ ریوائز کر دوں گی انشاءاللہ تعالی. تو اب دیکھتے ہیں للہ زینا آمنو. اللہ زینا آمنو اس موصول، اللہ زینا آمنو اس کا صلہ. اور یہ تو بہت دفعہ ہم کر چکے ہیں، تو ویسے ہی یاد رکھ لیں. میم کے اوپر زبر ہو تو آمنو وہ ایمان لائے، میم کے نیچے زیر ہو تو تم ایمان لاؤ، فعل امر ہوگا. تو اللہ زینا آمنو موصول صلہ اس لام جارہ کے لیے مجرور ہو گئے. جار مجرور ابقا کے متعلق کر دیں، کیونکہ ابقا ان 7-8 چیزوں میں سے ایک ہے اسم التفضیل جس کے متعلق جار مجرور ہوتے ہیں. ویسے تو اس کی اپنی ترکیب بھی ہوتی ہے، اس کے اندر اس کا فاعل بھی مانا جاتا ہے، اسم الفاعل کا، اسم المفعول کا، اسم التفضیل کا، اسم مبالغہ کا، لیکن ہم اس طرح نہیں کرتے ہیں. تو ابقا اپنے اس جار مجرور سے مل کر، اور یہ جو ہے نا، یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس طرح سے یہ مکمل جملے نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی ان کو کہتے ہیں. چلیے ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ سے میں شیئر کروں گی. میں چاہتی ہوں میں کم سے کم سمپل الفاظ آپ کے ساتھ استعمال کروں. تو چلیے تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. اس کو کہتے ہیں، یہ شبو فعل ہے جو یہ سارے اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم التفضیل، انہیں شبو فعل کہتے ہیں. ان کی بہت ساری کوالٹیز ہیں جو فعل جیسی ہوتی ہیں، لیکن یہ خود فعل نہیں ہے لیکن فعل جیسے ہیں. اچھا، پھر یہ شبو فعل جو ہوتے ہیں، یہ 7-8 جتنے بھی ہیں، یہ اپنے فاعل، متعلق، مفعول وغیرہ جو بھی ہے نا، ان کے ساتھ مل کر یہ پورا جملہ نہیں بنتے ہیں، یہ جملہ اسمیہ جیسے بنتے ہیں. پھر انہیں کہتے ہیں شبو جملہ اسمیہ. بس یہاں پہ میں چھوڑ رہی ہوں، کسی کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو اسے چھوڑ دیجیے. تو اب ہم نے کیا دیکھا جی؟ اب کا اسم تفضیل اپنے جار مجرور للہ زینا آمنو کے ساتھ مل کر یہ خیر کے اوپر اس کا عطف ہوگا. اوکے، یہ جملہ نہیں ہے، یہ پراپر جملہ نہیں ہے کہ آپ اس کا پچھلے پورے جملے پہ عطف کریں. اس کا خیر پر ہوگا. اور ترجمے میں آپ دیکھ لیں ترجمہ کیا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے خیر ہے، بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. تو ان دونوں کا ترجمہ بھی عطف ہو رہا ہے. اب آگے ہم دیکھتے ہیں وہ علی ربہم یتوکلون آ رہا ہے. واو عاطفہ کر لیتے ہیں، علی ربہم جار مجرور. اب اس جار مجرور کو کیا کریں؟ اگر تو اس کے بعد اسم ہوتا تو میں اس کو خبر مقدم بنا لیتی. جار مجرور کو کبھی کنفیوز نہ ہوا کریں. ابھی یہ بیٹی عائشہ بھی شاید تھوڑا کنفیوز ہو رہی تھی، اسے اسم کہہ رہی تھی، چاہے حرف جر کے بعد اسم آ رہا ہے، آنا تو اسم ہی ہے نا، حرف جر کے بعد تو اسم ہی آئے گا ہمیشہ. یہ تو اسم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ حرف جارہ کے بعد اسم آتا ہے. لیکن آپ نے اس مرکب جاری کو اسم نہیں کہنا ہے، حرف، یہ حرف ہے. جب آپ حرف کہہ رہی ہیں تو حرف حرف ہوتا ہے، حرف اسم نہیں ہوتا. تو یہ مرکب جاری جو ہے، یہ آپ اس کے اعراب جو ہے وہ اکارڈنگلی ہم لیں گے. تو یہ جو جگہ ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. اگر تو اس کے بعد کوئی اسم آ رہا ہو تو ہم اس کو خبر مقدم بنا لیں گے، اس اسم کو ہم مبتدا مؤخر بنا کے جملہ اسمیہ بنا سکتے ہیں. لیکن اگر اس جار مجرور شروع میں آ رہا ہے اور اس کے بعد فعل آ رہا ہے تو اس جار مجرور کو اس فعل کا متعلق مقدم کیا جا سکتا ہے. زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی کبھار ڈفرنٹ ہوتا ہے، وہ ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اب کیا ہے؟ یہ اس کا متعلق مقدم ہو گیا. یتوکلون واو کاف لام، یہ باب تفاعل سے ہے، توکلا یتوکلو. تو یہ اس کا ہوتا ہے بھروسہ کرنا. یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم صرف اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا. اس کے بعد اللہ کا صلہ آتا ہے جو کہ یہاں پر مقدم ہو رہا ہے. نہ بھی آئے نا تو انڈرسٹوڈ ہے، توکل اللہ تعالیٰ پر بس. اچھا جی، یتوکلون، تو یہ جو واو کاف لام حروف مادہ میں نے بولے ہیں، تا باب کی ہے، باب تفاعل کی، اور یا علامت مضارع. تو اچھا، فائل اس کا واو کر لیں یا ہم کر لیں. یتوکلون تو وہ توکل کرتے ہیں یا کریں گے. یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ترجمہ کس طرح ہے، یہاں پہ حال میں کیا جا رہا ہے. یتوکلون فعل مضارع اپنے فاعل اور اپنے متعلق مقدم سے مل کر یہ جملہ فعلیہ پورے کا پورا. اس کا ترجمے سے آپ اندازہ کریں، کیا یہ پچھلے پورے جملے پر عطف ہوگا؟ نہیں، یہ آمنو پر عطف ہوگا. اور جو اللہ کے پاس ہے بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. تو ترجمہ خوب خوب دیکھا کریں اسکالرز کا. ترجمے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس کا اس پر عطف کیا ہے، اس کا اس پر کیا ہے، یہ آپس میں کیا بن رہے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک اور بات نوٹ کیجئے، میں بھول نہ جاؤں.
یہ ہوتا ہے یتوکلون علی ربہم. اب علی ربہم پہلے آ رہا ہے تو ترجمے پہ کچھ تو اثر ہونا چاہیے. تو وہ صرف اپنے رب پر یا اپنے رب پر ہی وہ توکل کرتے ہیں. حسر پیدا ہو رہا ہے. تو ایک دفعہ مجھ سے پھر ترکیب سن لیں اس کی، جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں. وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے. ترجمے پہ غور کریں. جو اللہ کے پاس ہے، ابھی خبر نہیں آئی اس کی. جو اللہ کے پاس ہے کیا ہے؟ اچھا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، عذاب ہے، کیا ہے؟ ابھی خبر نہیں آئی. تو یہ مبتدا. خبر آ رہی ہے خیر، وہ بہتر ہے. اور آگے چل رہی ہے خبر، وہ اب کا، اور باقی رہنے والا ہے، زیادہ باقی رہنے والا ہے. اسم تفضیل کا کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اگر من کا لفظ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دو چیزوں میں کمپیئر ہو رہا ہے، وہ اس سے زیادہ ہے. من نہ آئے تو عام طور پر ہوتا ہے سب سے زیادہ، باقی ایکسیپشن تو ہوتی ہیں. تو اب کا سب سے بہتر ہے، سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے. خیر سب سے بہتر، لیکن اس کا عام طور پہ بہتر ہی کرتے ہیں، بہتر میں وہ چیز آ جاتی ہے. جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے اور سب سے یہ زیادہ باقی رہنے والا. اصل میں یہ ہے، لیکن ہم نے اکارڈنگلی بھی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بعض دفعہ سب سے زیادہ کا کیا جاتا ہے، بعض دفعہ صرف زیادہ، بعض دفعہ اس سے زیادہ. تو یہ اس کے بعد میں آنے والا اگر من آ رہا ہے تو اس کے مطابق بدل جاتا ہے. من نہیں آ رہا تو پھر سب سے زیادہ یا زیادہ کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں. اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. اس کو ابکا کے متعلق کر دیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ایمان پر، آمنو پر عطف کرنا ہے سارے جملے کو. یہ سارا جملہ آمنو پر عطف ہوگا، ایمان لائے اور توکل کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر اس میں بھی بلاغت ہے، یہاں پر ماضی ہے، یہاں پر حال ہے. یہ بعض دفعہ جو حال ہوتا ہے نا مضارع، اس میں بھی ہمیشگی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، پہلے وہ ایمان لائے ہیں اپنی عقل سے، ہوش و آواز سے، تو وہ لے آئے ہیں اور اب وہ ہمیشہ توکل کرتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ پر کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، تو یہ آمنو پر اس جملے کا عطف ہو گیا، ایمان لائے اور توکل کرتے ہیں. تو آمنو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صلہ بن گیا اللہ زینہ کے لیے. اللہ زینہ اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر اسلام جارہ کے لیے مجرور ہو گیا. تو یہ جار مجرور ابکا کے متعلق کر دیا، اور ابکا اپنے متعلق سے مل کر اس کا خیر پر عطف کر دیا. یہ للہ زینہ کا یاد رکھیں. یہ اللہ زینہ جب ال جو ہوتا ہے لام تعریف والا، اس کے اوپر لام جارہ جب آتا ہے نا، تو جو حمزۃ الوصل نہیں ہوتا بیچ میں ال کا، وہ بعض دفعہ لکھنے میں بھی نہیں آتا ہے. پڑھنے میں تو آتا ہی نہیں ہے، لام جارہ کے ساتھ لکھنے میں بھی نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا، چلیں جی ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. تو اب ہم نے کیا دیکھا؟ یہ الگ جملہ ہم نے کر لیا، یہ الگ تھا شرط و جواب و شرط. فما اوتی تم، جو چیز بھی تمہیں دی گئی، یہ تم جو کچھ بھی دیے گئے، تو وہ ہم نے ہوا معذوف مان کے، کیونکہ ہم نے جواب و شرط پورا جملہ ہونا چاہیے. اب ویسے تو شرط اور جواب و شرط دونوں پورے جملے ہونے چاہیے، کبھی کبھار ایکسیپشن ہوتی ہے. تو وہ دنیا کی زندگی کا وقتی فائدہ اٹھانا ہے، وقتی سامان ہے، حقیر سامان ہے، جو کچھ بھی دیا گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے، ظاہر ہے یہ میرے خیال میں قرآن مجید سے جڑے ہوئے لوگ اس چیز سے پوری طرح باخبر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. دنیا کی آپ کو کچھ بھی مل جائے نا، آپ دنیا کی سب سے بڑی اور مہنگی چیز بھی مل جائے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے لیے آخرت میں رکھا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. ایک تو وہ ہر لحاظ سے بہتر ہے، اور وہ ہمیشگی کی زندگی، ہمیشہ رہنے والا، جو بھی اللہ تعالیٰ اجر دیں گے جنت کی صورت میں، اس کے علاوہ جو اس میں نعمتیں ملیں گی، اور بھی بہت کچھ ہے. صرف جنت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جائیں، کسی سے خوش ہو جائیں، کتنا کچھ ہے. تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا، وہ بہتر ہے دنیا کی کسی بھی مہنگی ترین چیز سے، اور باقی رہنے والا ہے. کن کے لیے؟ ایک تو جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. توکل صرف اللہ تعالیٰ پر، ہر حال میں توکل. ٹھیک ہے، چلیے جی اس کا دیکھتے ہیں حافظ عبدالسلام صاحب نے کیسے کیا، پھر کلاس کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. اچھا جی، بس تمہیں جو بھی چیز دی گئی. ٹھیک ہے، اچھا انہوں نے اس کے ساتھ کیا ہے، ماں موصولہ کے ساتھ، انہوں نے ماں شرطیہ نہیں بنایا. بس تمہیں جو بھی چیز دی گئی، اور ایسے بھی کر سکتے ہیں، بعض دفعہ ضروری ہوتا ہے
بعض دفعہ ایسے کیا بھی جا سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا، ہم نے پیچھے کئی آیات ہم پڑھ کے آئے ہیں الحمدللہ، جس میں موصول صلہ جب مبتدا بن رہے ہوتے ہیں تو اکثر ان میں ایک شرط کا مفہوم آ جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہم انہیں شرط والا بنائیں. اچھا جی، بس تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا معمولی سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، خیر اور زیادہ ابقا. ابقا کا ویسے تو مطلب ہے سب سے زیادہ باقی رہنے والا، اور اگر من لگا ہو تو اس سے زیادہ باقی رہنے والا، لیکن اس کا یوں بھی کر سکتے ہیں زیادہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور صرف یہ حسر پیدا ہو رہا ہے نا، متعلق مقدم ہو رہا ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں. چلیے جی، الحمدللہ آج کی آیات مبارکہ ہماری مکمل ہوئی. یہاں پہ میں ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں، کلاس کا ٹائم بھی ہو